بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسباب والنظائر میں فن ثانی میں اجارات کا بیان، کتاب الاجارہ، اور اس میں آج دوسرا درس۔ اور دیکھیے، اجارے میں بات چل رہی ہے کہ اجرت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ تو بات تھی پہلے کہ مستاجر اجرت میں اضافہ کر دے، جیسے مشتری ثمن میں اضافہ کر دے تو یہ اس کی طرف سے ایک انعام ہے، خوش دلی سے دے رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن موجر جو مالک ہے، اجارے پہ دے رہا ہے، وہ اضافہ نہیں کر سکتا جی، اگر مدت مکمل نہیں ہوئی تو مدت مکمل ہو جائے اور اب نیا عقد ہونا ہو، اس میں نئی اجرت اس میں پیش کر سکتا ہے کہ اب ہم کرایہ اتنا لیں گے، مکان کا، دکان کا، زمین کا، کسی بھی چیز کا، گاڑی کا، گھوڑے کا۔ اور بات یہ ہے کہ کیا درمیانے عقد، جب عقد جاری ہے، اجارہ چل رہا ہے، اسی دوران اضافہ کرے اگر موجر، تو یہ اضافہ قابل قبول ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں بتائیں کہ اضافہ جو ہے وہ بس یوں ہی بلا وجہ میں کر رہا ہے، تو یہ بالکل نہیں کر سکتا، کہ عقد کے خلاف ہے۔ 6 مہینے کے لیے مکان دکان دیا تھا، اور 2 ہی مہینے 3 مہینے پہ وہ کہہ رہا ہے کرایہ بڑھاتا ہوں، تو نہیں، 6 مہینہ مکمل ہو جائے پھر آپ کرو۔ یا اضافہ جو ہے اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ کا، کرائے کا، مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس لیے اضافہ کر رہے ہیں، تو بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وقف کی بات آئی تو وقف میں یہ ہے کہ اسے جوڑے گا، اس کے کرے گا، کیونکہ وقف میں نقصان نہ ہو۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر وہ قبول نہ کرے تو متولی جو ہے فسخ کر دے گا اور کسی اور کو دے دے گا، لیکن آفر پہلے اسی کو کرے۔ مارکیٹ میں ریٹ ہائی ہو گیا ہے، اس وجہ سے اگر اسی ریٹ پر ہم دے دیں تو نقصان ہو جائے گا وقف کی جائیداد کا، فقراء کا نقصان ہوگا۔ تو اس میں اور بھی صورتیں کہ اگر اضرار کے لیے کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے بلا وجہ میں، یا کسی نے اور ڈیمانڈ رکھ دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ یہ اس سے ختم کرائیے، میں آپ کو کرایہ زیادہ دوں گا، تو یہ سب وجہوں سے درست نہیں ہے۔ تو چلیے، اب اجارے پہ دینے والی چیزیں بہت سی ہو سکتی ہیں، دابہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جائیداد، زمین، کھیت، باغ، دکان، گھر، مکان، یہ سب کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ دَارًا أَوْ حَانُوتًا عَرَضَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ۔ کرائے میں اضافہ اگر گھر ہو یا دکان ہو تو اسے مستاجر پر ہی پیش کرے گا۔ کرایہ بڑھ گیا اور اس وجہ سے بڑھا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی اجرت بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اجرت بڑھ گئی ہے۔ تو اگر بڑھانا ہے تو مستاجر ہی پر پیش کرے گا، یہ نہیں کہ اسے توڑ کر کے کسی اور کو دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہ وہ راضی ہو جائے تو حق کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا عرضها علی المستاجر، فإن قبلها، اگر مستاجر قبول کر لے اس زیادت کو تو وہی زیادہ حقدار ہے نا، فهو الحق وکان علیہ الزیادة من وقت قبولها لا من اول المدتی، اور اس مستاجر پر زیادت کی ادائیگی لازم ہوگی جب سے اس نے زیادت کو قبول کیا ہو، لا من اول المدتی، جب سے عقد ہوا تھا شروع سے ہی وہ اپلائی نہیں ہے ایکسٹرا چارج۔ زیادت جو ہے تو جنوری کی 1 تاریخ سے اس نے کرائے پر مکان لیا اور 2-3 مہینے کے بعد مالک کے مکان نے کہا کہ آج کل کرایہ بڑھ گیا ہے تو آپ بھی بڑھا دو، حالانکہ سال بھر یا 6 مہینے کا عقد ہوا تھا۔
بیچ میں ہی وہ کہنے لگا اگر قبول کر لے تو جب سے قبول کرے گا اس سے کرایہ بڑھے گا، جنوری 1 تاریخ سے نہیں، شروع سے ہی نہیں۔ یہ بات واضح ہے نا؟ جی وَإِنْ أَنْكَرَهَا زِيَادَةَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَادَّعَى أَنَّهَا إِضْرَارٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبُرْهَانِ عَلَيْهِ، اور مثل کی کرایہ کی کرایہ بڑھ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجرت مثل یعنی کرایہ نہیں بڑھا ہے، بلکہ آپ جو ہے نا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اس لیے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اس لیے آپ کرایہ بڑھا رہے ہو، تو اس پہ برہان پیش کرنا پڑے گا، کس کو؟ مستاجر کو۔ وَإِن لَّمْ يَقْبَلْهَا آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي، اور اگر وہ مستاجر اس زیادت کو قبول نہ کرے تو یہ تعلق وَإِن کا اوپر سے ہے، عَرَضَهَا عَلَى الْمُسْتَاجِر، گھر یا دکان ہے اور کرایہ اس کا بڑھ گیا تو مالک بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اور بات یہاں پر ارض موقوفہ کی ہے، جائیداد وقف کی جائیداد کی، ورنہ یہ کرایہ نہیں بڑھانے کا ہے بیچ میں، جب تک کہ عقد پورا نہ ہو جائے، مدت پوری نہ ہو جائے۔ لیکن اگر جائیداد وقف کی ہے اور کرایہ بڑھ چکا ہے تو اب وقف کا فائدہ اس میں ہے کہ اس سے کہا جائے کہ آج سے تم کرایہ بڑھاؤ۔ اب دو صورتیں ہیں، وہ قبول کر لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو جب سے قبول کیا وہاں سے کرایہ الگ نیا ہوگا، اور اگر نہ قبول کرے اس کو بیان کیا ہوا امکانت کیا کہا، وَإِن لَّمْ يَقْبَلْهَا، قید کا لفظ یقید نہیں یقبلہا ہے، اس کو صحیح کر لیں، اگر وہ فَإِن قَبِلَهَا ہاں سے متعلق ہے، وَإِن لَّمْ يَقْبَلْهَا اوپر ہے نا فَإِن قَبِلَهَا، جی اگر قبول کر لے تو وہی احق ہے، وَإِن لَّمْ يَقْبَلْهَا، اور اگر قبول نہ کرے تو آجرہ المتولی، تو متولی اوپر پڑھا تھا نا کہ متولی فسخ کرے گا اور قاضی بھی فسخ کرے گا، اگر متولی فسخ نہ کرے تو قاضی فسخ کر دے گا، یہ اتنا اہم ہے معاملہ وقف کی اجازت کا۔ ہاں تو وہ قبول کرے فبہا، بہت اچھی بات ہے، اور وہ قبول نہ کرے تو فسخ کر کے متولی کسی اور کو اجارے پہ دے دے گا، آجرہ المتولی یعنی آجرہ غیرہ، جو کرایہ دار ہے اس کے علاوہ کسی اور کو دے دے گا، لیکن وقت کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اور اسی کے بیچ میں اوپر بات آ گئی کہ وَإِنْ أَنْكَرَهَا زِيَادَةَ أَجْرِ الْمِثْلِ، اگر وہ قبول نہ کرنے کی دو صورت ہو سکتی ہے نا، تو ایک صورت کا بیان وَإِنْ أَنْكَرَهَا میں ہے اور دوسری صورت کا بیان وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اجرت مثل بڑھ چکی ہے، یہ آپ کہہ کر کے میرا کرایہ بڑھا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ آپ اضرار کرنا چاہ رہے ہیں، نقصان پہنچانا ہے، تو اس کو برہان پیش کرنا پڑے گا۔ اور اگر اجرت مثل مارکیٹ میں بڑھ چکی، یہ بات معلوم ہے، لیکن ابھی آپ چونکہ عقد چل رہا ہے، جب تک مدت پوری نہ ہو جائے آپ کرایہ بڑھانے کی بات مت کریے، اگرچہ کرایہ بڑھ چکا ہے تو اس کا بیان کہاں ہے، وَإِن لَّمْ يَقْبَلْهَا۔ بات ہو گئی؟ یہ صورت تب ہے جبکہ بتایا فَإِن كَانَتْ دَارًا أَوْ حَانُوتًا، اگر وہ تعمیر کردہ جگہ ہو یعنی گھر ہے یا دکان ہے، وَإِن كَانَتْ أَرْضًا، اور اگر کیا ہے زمین ہے، فَإِن كَانَتْ فَارِغَةً عَنِ الزَّرْعِ فَقَدْ دَار، تو اگر اس میں کھیتی نہیں ہے، کھیتی سے فارغ ہے، بالکل چٹیل ہے وہ، تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے گھر کا، جی اس کو بھی اس کا ریٹ اگر بڑھ چکا ہے کرائے کا تو پھر بڑھا سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مَشْغُولَةً، یعنی اس کا اجارہ درست ہے، اور اگر وہ زمین ہے اور فارغ نہ ہو بلکہ مشغول ہو، یعنی کھیتی ہے، باغ بغیچہ ہے، اس میں درخت ہیں، فصلیں لگی ہوئی ہیں، پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، مشغول ہے وہ، تو پھر زمین کو اجارے پہ کیسے دے سکتے؟ لم تصح اجارتها لغیر صاحب الزرع، لغیر صاحب زرع کے علاوہ کسی اور کو
اجارے پہ نہیں دے سکتے۔ اب اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زید، یہ بات تو چل رہی ہے وقف کی جائیداد کی، لیکن اس کی مثال لے لیجیے کہ زید کی زمین ہے اور اس سے پوچھ کر کے بکر نے وہاں پہ فصل اپنے پودے لگا دیے یا کھیتی کر لی۔ اب زید چاہتا ہے کہ کسی اور کو زمین اجارے پہ دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ اجارے پہ دینا چاہتا ہے تو چاہے اس پر لازم ہے کہ کھیتی والے کو ہی اجارے پہ دے۔ وہی کہا نا، غیر صاحب زرع، اس نے کھیتی کی، اس کے علاوہ کسی اور کو اجارے پہ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ جب کسی اور کو دیں گے تو تسلیم نہیں کر پائیں گے آپ، کیونکہ اس میں کھیتی کسی اور کی لگی ہوئی ہے، فصلیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہٹاؤ اپنا، ورنہ جو معاملہ بے کا ہے وہی معاملہ اجارے کا ہے نا، جو مقدور التسلیم نہ ہو تو اس کی بے درست نہیں ہے، تو اس کا اجارہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کسی اور کی کھیتی لگی ہوئی ہے اور آپ زمین اجارے پہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی کھیتی کرے، تو کیسے کرے گا وہ؟ جس کی کھیتی ہے اسی کو آپ دے دو۔ لیکن اب بات وہی ہے کہ اگر زمین جس کو کرائے پہ دے دیا، اس نے کھیتی کی ہے اور اب زمین کا کرایہ بڑھ چکا ہے، تو زیادت اگر اپلائی کرنا ہے، دینا ہے، نافذ کرنا ہے، تو اسی پہ کریں، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر زمین خالی ہوتی تو پھر معاملہ یہ ہوتا کہ اگر کرایہ بڑھ گیا تو اس کو فسخ کریں، اجارہ کیا کریں، پہلے اسی کو آفر کریں کہ تم دے سکتے ہو تم ہی رکھو، اور نہیں دے سکتے تو اجارہ فسخ کرو، کسی اور بندے کو دو تاکہ وقت کا فائدہ ہو۔ لیکن یہ تب جب کہ زمین فارغ ہو، اور زمین اگر کھیتی سے مشغول ہے تو پھر کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو اضافہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن تضم زیادہ من وقتها ہے، یہاں پر اضافہ ملا دیں گے کرائے کے ساتھ، من وقتها، جب سے اضافہ ہوا، یہاں پہ قبول کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب سے اضافہ ہوا علی المستاجر، مستاجر پر۔ چلیے کہتے ہیں وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَمَا بَنَا أَوْ غَرَسَ، زمین چٹیل تھی تو اس کا یہ مسئلہ، لیکن زمین اسی طرح چٹیل تھی، اس کو کرائے پہ دے دیا کسی کو، اور اب اس کے بعد خود متولی نے یا کسی اور نے اس زمین پہ پودے لگا دیے، یا پھر یہ کہ وہاں پر کوئی تعمیر کر دی، اور اس کی وجہ سے اضافہ کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَمَا بَنَا أَوْ غَرَسَ، تعمیر کے بعد یا پھر پودے لگانے کے بعد، جب پودے لگائے گا تو اس میں چیزیں بڑھ گئی نا، اب اس وجہ سے اضافہ کر رہا ہے، یا مکان بنا دیا، کھلی ہوئی زمین کرائے پہ دیا تھا تو اس کا کرایہ کچھ اور تھا، اب مکان بنا دیا تو فائدہ زیادہ ہوگا تو کرایہ بڑھا رہا ہے، اس وجہ سے اضافہ۔ فَإِن كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً، اگر کرائے پہ ماہواری کرائے پہ دیا تھا، ماہانہ، تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا تُوجَرُ لِغَيْرِهِ إِذَا فَرَغَ الشَّهْرُ إِن لَّمْ يَقْبَلْهَا، اگر کرایہ دار اس زیادت کو قبول نہ کرے تو مہینہ جب گزر جائے، فارغ ہو جائے، تب کسی اور کو دے دے، کیونکہ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد عقد کا ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے، درمیان میں نقض اجارہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں آتا، اس لیے مہینہ پورا ہونے کے بعد اجارہ توڑے اور نئے بندے کو دے دے۔ جی، والبناء یتملکہ الناظر بقیمتہ، اب یہ عمارت کا کیا ہوگا؟ کسی نے عمارت بنا دی اور یہ تو میں نے ایک بات کہی کہ کسی نے بنا دی، اور اس سے زیادہ واضح ہے کہ مستاجر نے خود بنا دی، مستاجر نے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین کرائے پہ لی اور 20-25 سال رہنا اس سے، تو مکان بنا لیا۔ اس کے مسائل ہدایہ میں لکھے ہوئے ہیں، تو جب پورا ہو گیا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اپنا مکان توڑو، نکالو، کھیتی کر رہا ہے تو کھیتی ہٹاؤ، باغ ہے تو باغ درخت ہٹاؤ، اور زمین کو خالی کرو۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مکان توڑنے پہ زمین
کا بھی نقصان ہے اور درخت اکھیڑنے پہ زمین کا نقصان ہے، تو پھر مالک جو ہے وہ روکتا ہے کہ نہ اکھیڑے اور اس کی قیمت ادا کر دے، درخت کی قیمت ادا کر دے یا پھر مکان کی قیمت ادا کر دے۔ تو جب قیمت ادا کر دے گا تو جو ادا کرے گا مالک ہوگا نا۔ جی تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ متولی اس کی قیمت ادا کر کے اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وقف میں ہی اس مکان کو شامل مان لیا جائے، کیونکہ جس کو کرائے پہ دیا تھا اس نے مکان بنایا ہے۔ جی وقف کی جائیداد زمین کو کسی کو کرائے پہ دیا آمدنی کے لیے، اس نے مکان بنایا تو مالک ہوا نا۔ تو یہ جو مکان ہے یہ تو وقف نہیں ہے، نیا نیا مکان بنایا۔ اب اس کو فارغ کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ناظر اس کا مالک بن جائے گا۔ کیسے؟ بقیمت ہی، قیمت ادا کرے مالک بن گیا۔ اور یہ لازم نہیں ہے، بن سکتا ہے مستحق قلعی للوقفی، اور یہ تملک اس عمارت کا تملک جو ہے یہ اس طور پر ہے کہ اسے اکھیڑ دینا چاہیے۔ مالک بنے گا اسے اکھیڑ دینا چاہیے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی اپنی جائیداد میں تھوڑی ہے، یہ وقف کی جائیداد میں۔ جب قیمت اجرت کرایہ بڑھ گیا تو کرایہ بڑھایا جائے گا، نہیں مان رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا چھوڑو۔ مکان کا کیا بنے گا؟ مکان کا یہ بنے گا کہ متولی جو ہے پیسہ دے کر کے مالک بنے گا۔ مالک بنے گا تو اپنی ملکیت سے اب جائیداد وہ وقف کی جائیداد کو مشغول رکھے گا، اپنی ملکیت سے بھی جائیداد وقف کی جو ہے نا مشغول نہیں رکھ سکتا، تو کہا جائے گا کہ تم متولی کو چاہیے کہ اسے ہٹا دے وہاں پہ۔ تو قیمت پہ، ثمن پہ نہیں، کیونکہ یہ جبری بے ہے۔ اس عمارت جو مستاجر نے عمارت بنا دی ہے اس کا مالک کون ہوگا؟ متولی پیسہ دے، قیمت دے اور مالک بن جائے اور اس کو اکھاڑ کے پھینکے تاکہ وقف کی جائیداد اس سے فارغ ہو۔ او یصبر حتی یتخلص بناؤ، یا پھر یہ کہ صبر کرے یہاں تک کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ اس سے الگ ہو سکے۔ وقت گزرتا ہے تو دھیرے دھیرے بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی، دیواریں گرنے لگتی ہیں، تو پھر گرتے گرتے دیوار گر گئی تو ملبہ اس کو مل رہا ہے، اینٹ ہے، دروازے ہے، سریا ہے، جو بھی چیزیں سب مل گیا اس کو، وہی تو مکان تھا۔ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً لَمْ تُوجَدْ لِغَيْرِهِ، اور اگر مدت باقی ہے تو کسی اور کو اجارے پہ نہیں دیں گے۔ کہاں گیا؟ یہ مشاہرتاً ہے نا، کہ اگر ماہانہ کرائے پہ دیا ہے، ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ماہانہ کرائے پہ دیا ہے تو جب مہینہ پورا ہو جائے تو ہاں، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مدت باقی ہے تو کسی اور کو نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، مدت جب پوری ہو جائے تب دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُضَمُّ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ كَالزِّيَادَةِ وَبِهَا زَرْعٌ، اور یہ زیادت اس صورت میں اصل کرائے سے ضم کر دی جائے گی، ایسے ہی جیسے کہ زمین کو کرائے پہ دیا تھا اور مستاجر نے اس پر کھیتی کر لی، اس دوران اجرت مثل میں اضافہ ہو گیا تو اس سے کہیں گے اجرت بڑھاؤ، وہ تیار نہیں ہے بڑھانے کی تو بڑھا دیں گے پھر بھی یہ وقت کی جائیداد کی بات۔ تو جیسے کھیتی کر دی اس نے تو اس کو بھگا بھی نہیں سکتے اور وہ تیار بھی نہیں ہے تو اضافے کو ضم کریں گے، جیسے کھیتی والے مسئلے میں ضم کریں گے اسی طرح سے یا قرض والے مسئلے میں بھی ضم کریں گے، نہیں بنا والے مسئلے میں بھی۔ چلیے، وَأَمَّا إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي نَفْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ أَحَدٌ فَلِلْمُتَوَلِّ فَسْقُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۔ رہی بات یہ کہ اجرت مثل بذات خود بڑھ چکی بغیر اس کے کہ کسی اور نے اضافہ کیا ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اور آ کے کہتا ہے میں اتنا کرایہ دوں گا مجھے دے دو، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اجرت مثل میں اضافہ ہو چکا حالات اور وقت کے اعتبار سے تو متولی اجارے کو فسخ کرے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور وَمَا لَمْ يَفْسُقْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ الْمُسَمَّى، اور اگر جب
تک فسخ نہیں کرتا تو مستاجر پر مسمہ ہی ہے جو طے ہوا تھا، زیادت نہیں ہے. متولی فسخ کرے گا زیادت کے وصول کے یا کسی اور کو دینے کے لیے، لیکن جب تک فسخ نہیں کرتا تو مسلم. جو طے تھا وہی کما فی الصغرا. یہ جو کچھ لکھا کہتے ہیں ھذا ما حررت فی ھذه المسألہ من کلام مشایخنا رحمهم اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حوالے نہیں دیا یہاں پہ، آخری میں کہا کما فی الصغرا. چلیے، اذا فسخ العقد بعد تعجیل البدل صحیحا کان العقد او فاسدا فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي البدل ذکرہ الزیلعی. یہ ایک ضابطہ دیکھیے ایک فرع کی صورت میں کہ بدل کی تعجیل کے بعد اگر عقد اجارہ فاسد ہو جائے، ختم ہو جائے، عقد اجارہ کیا ہو جائے، فسخ ہو جائے، قاضی نے کر دیا، متولی نے کر دیا ہے، یا مالک نے فسخ کر دیا، فسخ کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو کیا ہوگا؟ عقد خاص صحیح ہو یا فاسد، بہرحال معجل مبدل کو روک سکتا ہے جب تک کہ بدل اسے نہ ملے. کبھی کبھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دے دیتے ہیں. آج کل تو بہت چلتا ہے کہ زمین مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو ایڈوانس میں دیتے ہیں، 1 مہینے کا کرایہ، کبھی کہتے ہیں سال بھر کا کرایہ، کبھی سیکورٹی کے طور پہ دے دیتے ہیں. پتہ نہیں کس کس نام سے 1000 طرح کے طریقے نکلے ہوئے ہیں. لوگ پہلے پیسہ دیتے ہیں، وہ لیتا نہیں ہے، جب تک لیتا نہیں ہے مالک کے مکان دیتا نہیں ہے. تو ایڈوانس میں اس نے جو اجارے کا بدل ہے یعنی اجرت، اور ابھی بدل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ابھی اجرت تو ہے ہی نہیں، ایڈوانس میں دے رہا ہے تو اجرت کس چیز کی؟ جی. جب نفع وصول کر لے تب تو اجرت واجب ہے. مبی میں بے میں مبی دے دے تب تو سمن واجب ہے، عقد ہو جائے تو سمن دے گا. جی. تو یہاں پر بھی یہ کہ جب تک اس نے استیفاء منافع مال نہیں کیا تو کیسی اجرت؟ تو اجرت کے حساب سے اس نے کچھ پیسے ایڈوانس دے دیے جو کہ بدل ہے. تو وہی کہہ رہے کہ عقد اجارہ ہو چکا اور اس نے ایڈوانس میں پیسے دے دیے 2-4 مہینے کے، اور ابھی بھی اس نے مکان دیا نہیں ہے اس کو. مکان ملنے سے پہلے کیا ہوا کہ عقد اجارہ فسخ ہو گیا. یا پھر یہ کہ مکان لے چکا تھا، یہ قبضہ ہو چکا تھا، کس کا؟ مستاجر کا. دکان یا مکان یہ لے چکا تھا اور اب عقد اجارہ کیا ہو گیا؟ فسخ کر دیا اس نے. تو پیسہ تو 4-6 مہینے سال بھر کا دے چکا ہے، اور 1 ہی مہینے یا 2-4 ہی دن میں کیا کر دیا اس نے؟ فسخ کر دیا. تو قبضہ ہو چکا یا قبضہ نہیں ہوا؟ دونوں صورتیں. اگر قبضہ اس کا ہو چکا تو اس مقبوض پر جو ہے نا یہ اس مقبوض کو روک سکتا ہے جب تک کہ اسے بدل نہ ملے. دکان یا مکان موجر نے مستاجر کو دے دیا، اس نے ایڈوانس میں پیسے دے دیے، اب وہ پورا عقد اجارہ فاسد کر 2 ہی دن پہ، 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، عقد ہوا تھا. تو یہ دکان روک کر کے اپنے بدل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دو گے میں دکان بھی آپ کو واپس نہیں کروں گا. یہ تب جب کہ وہ اجارے والی چیز جو ہے یہ مستاجر کے قبضے میں ہو. لیکن اگر مستاجر کے قبضے میں نہ ہو تو اس کے لیے یہ جملہ نہیں ہے. اگر ابھی بھی موجر کے قبضے میں ہے تو بدل کی وجہ سے اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. روکنے کی کیا بات ہے، ابھی قبضے میں ہے ہی نہیں، مکان ابھی اس نے دیا ہی نہیں اس کو، اور اس نے پیسے دے دیے، اب وہ ختم کر رہا ہے. تو اس پیسے کو وصول کرنے کے لیے یہ شیء مستاجر کو روک نہیں سکتا. روکنے کی بات تو تب ہونا جب قبضہ ہو. اس کو یوں کہہ لیجیے کہ قبضہ نہیں کر سکتا. وجہ یہی ہے کہ وہ بدل ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ پیسہ جو دیا وہ کسی چیز کے لیے دیا تھا نا، تو ایڈوانس کی بات تھی، وہ بدل تو ہے نہیں. تو وہ پیسہ غلط طور پہ گویا کہ اس کا حق ہے اس کے پاس، تو وہ مکان کو کیوں روکے گا؟ مکان کا تو بدل ہے ہی نہیں، مکان تو ملا ہی نہیں اس کو، اس کی اجرت تو ہے نہیں، تو کیسے روکے گا وہ؟ تو گویا کہ مبدل ہی نہیں ہے وہ. یہاں پر جو کہا کہ فلیل معجل حبس المبدل، مبدل کو روک سکتا ہے کون؟ معجل مستاجل جو ہے، مستاجر جس نے پیسہ پہلے دے دیا ہے.
وہ مبدل کو روک سکتا کب تک؟ ہے جب بدلنا مل جائے، جب تک بدل وصول نہ کر لے. میرا پیسہ پورا لے کے آؤ تو مکان لے. تو یہ اسی کے ساتھ یہ وہی معاملہ ہے کہ اس کے قبضے میں ہو. جی جی ذکر ہو ذیلی فی البیع الفاسد مصرحا. امام فخر الدین زیرعی نے البیع الفاسد میں اس کو ذکر کیا صراحتاً کہ بأن للمستاجر حبس العین، کہ مستاجر کیا کر سکتا ہے؟ عین کو روک سکتا ہے جب تک کہ پورا وصول نہ کر لے جو اس نے پہلے دیا ہے ایڈوانس میں. کہتے ہیں کہ یہ زیلعی میں ہے، اور فتاوی والوالجیہ کی کتاب الاجارہ کے آخر میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ اس کے مخالف نہیں ہے، کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے. وجہ لأنه فيما اذا كانت العين في يد الموجر، یعنی اصل میں فتاوی والوالجیہ میں لکھا ہے کہ نہیں روک سکتا. یہاں پہ کیا لکھا ہے روک سکتا ہے، اور وہاں لکھا ہے نہیں روک سکتا. تو بظاہر لگتا ہے کہ تعارض ہو گیا. تو کہہ رہے تعارض نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مستاجر کے بارے میں ہے، اس عین کے بارے میں ہے جو ابھی مستاجر کے قبضے میں نہیں آیا بلکہ موجر کے قبضے میں. تو جب وہ موجر نے دیا ہی نہیں مستاجر کو، تو اس پیسے جس پیسے کی بات ہو رہی ہے وہ پیسہ اس مکان کا بدل کیسے ہوا؟ جی جی اور جب بدل نہیں ہے تو اس پیسے کے لیے کسی اور کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جا کے اس سے مانگو، مطالبہ کرو. تو فتاوی والوالجیہ کے آخر اجارات میں جو عبارت ہے وہ اس کے برخلاف نہیں ہے. لأنه فیما، اس لیے کہ وہ مسئلہ اس بارے میں ہے کہ جب کہ عین کہاں پر ہو؟ موجر کے ہاتھ میں، قبضے میں ہو. اور امام زیلعی نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ کس کے بارے میں؟ انما فیما اذا كانت فی ید المستاجر، مستاجر کے بارے میں. اور جامع الفصولین میں تو اجارہ فاسدہ میں صراحت کر دیے دونوں باتوں کی کہ اگر عین موجرہ جو ہے وہ موجر کے ہاتھ میں ہے تو اسے روک نہیں سکتا، اور مستاجر کے ہاتھ میں تو روک سکتا ہے جب تک کہ بدل نہ مل جائے. یہ بات ہو گئی. جی جی الاجارہ عقد لازم لا تنفسخ بغیر عذر. ایک اور ضابطہ دیکھیے، اجارہ عقد لازم ہے. جیسے سب تمام عقود لازم ہوتے ہیں، یہ بھی لازم ہے. جب ایجاب و قبول ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں لازم نہیں ہوگا؟ اگر موقوف ہو تو کیا مطلب مالک نہیں ہے کیا یہ لوگ؟ فضولی ہیں کیا؟ تو اجارہ عقد لازم ہے، بغیر عذر کے فسخ نہیں ہو سکتا. کوئی مسئلہ ہو، کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو، شرط فاسد ہو ہے. جی اب یہ سب چیزیں ہوں، اس کے تقاضے کے خلاف کوئی بات اس میں منظور کی گئی ہو، بات ہوئی ہو، تو پھر عذر ہے. بغیر عذر کے اجارہ فاسد، ورنہ پھر ترازی چاہیے دونوں کی طرف، موجر اور مستاجر کی، اقالہ کرے دونوں. تو اجارہ عقد لازم ہے، بغیر عذر کے فسخ نہیں ہو سکتا. الا اذا وقعت علی استہلاک عین، مگر جب کہ اجارہ واقع ہوا استہلاک عین پر. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. اجارہ ہوتا ہے انتفاع کے لیے بقائے عین کے ساتھ. جی استہلاک عین کے ساتھ اجارہ ہو تو وہ تو قرض ہے. آپ انتفاع کرو، فائدہ اٹھاؤ، سامان ویسی ہونا چاہیے بالعوض. اور بلا عوض ہے تو وہ عاریت ہے، بالعوض ہے تو اجارہ ہے. تو استہلاک عین پر کیسے آپ کر سکتے؟ بقائے عین ہونا چاہیے. تو یہ غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وجہ سے بالکل فسخ کریں گے. کل استقطاب، جیسے کہ استقطاب کے لیے اجارہ ہوا. فل صاحب الورق فسخها بلا عذر، تو صاحب ورق جو ہے وہ فسخ کر دے گا کہ اس سے، یعنی کاغذ ورق والوں سے کسی طالب علم نے کاغذ کو اجارے پہ لیا، کاپی اجارے پہ لیا کہ آپ کاپی مجھے اجارے پہ دے دو. کیا کرو گے؟ میں اس پہ لکھوں گا. روشنائی بھی اجارے پہ دے دو تاکہ میں نوٹ ووٹ لکھ لوں. تو وہ لکھے گا تو بقائے عین کے ساتھ کہاں لکھے گا؟ وہ کس کام کے رہے گا پھر؟ ہاں. تو استہلاک کل استقطاب فل صاحب الورق، تو جو ورق کا مالک ہے وہ کر سکتا ہے، اور کسی عذر کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا اجارہ جو ہے وہی ہے استہلاک عین کے ساتھ. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تقاضائے اجارہ کے خلاف ہے.
اجارے میں یہ ہوتا ہے کہ مالک کا مال محفوظ رہنا چاہیے، بچا ہوا ہونا چاہیے. وہ اصل فی المزارعہ، اور یہ اصل مسئلہ مزارعہ میں ہے. استقطاب کے بارے میں جو بتایا کہ زمین کے مالک نے یا کھیت کے بیج کے مالک نے کیا کیا کہ کسی کو اجارے پہ دے دیا بیج کو، اور کسی نے بیج کو اجارے پہ لیا، اور اسی لیے لیا کہ اس کو استعمال کرے، ہیں، اور جب وہ استعمال کرے گا، کھیت میں ڈالے گا، تو وہ تو بیج کچھ اور بن جائے. جی تو الفسخ دون لرب البدری الفسخ لرب البدر الفسخ دون العامل. مزارعہ میں اگر بذر کو یعنی بیج کو اس نے کیا کیا، اجارے پہ لیا، اس طور پر کہ اس کو بوئے گا، اسے درخت نکالے گا، تو یہ اجارہ کیسے ہوا؟ یہ اجارہ تو ہوا ہی نہیں، یہ بے ہے، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ قرض ہے. یہ قرض ہو تو ٹھیک ہے، اس کا مثل دے دیجیے آپ، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو اجارے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر رب البذر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ عامل نہیں. جو اس نے اجارے پہ لیا ہے وہ بیج کو استعمال کر کے فصلیں اگائے گا، وہ نہیں، بلکہ مالک. چلیے، یہ تو ایک مثال تھی. کہتے ہیں ومن اعذارها المجوزہ لفسقها. کون کون سے اعذار اور اسباب اور وجوہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اجارے کو فسخ کر، چونکہ اجارہ لازم ہے نا، اجارہ اب سے، تو آپ فسخ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بغیر مرضی کے، مالک کو بھی راضی کرنا پڑے گا. تو بتائیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اجارے کو فسخ کیا جا سکتا ہے. دیکھ لیجیے، اعذار مجوزہ لفسخها. نمبر 1، الدین علی الموجر ولا وفاء له الا من ثمنها. یہ الا من ثمنها ہے جی، کہ موجر پر دین ہو، اور اتنا دین ہے کہ اس کو موجر ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس عین کو جس کو اجارے پہ دیا ہے اس کا ثمن حاصل نہ ہو جائے. مالک مکان ہے، اس کے اوپر دین آ گیا ہے 1,00,000 روپے، اور اس کے پاس ایک مکان ہے جس کو اس نے اجارے پہ دیا ہے، اور اس کے پاس پیسے اور ہے نہیں. تو دائن بار بار مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ دین ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مکان نہ بیچے. بیچ کر کے ہی ادا کر سکتا ہے. یہ ایک عذر ہے. اس مکان کو اس نے سال بھر کے لیے کسی کرائے پہ دے دیا تھا، اور دائن پیچھے لگ گیا کہ لاؤ پیسے، لاؤ پیسے، لاؤ. تو یہ مالک مکان کیا کرے گا؟ اس اجارے کو فسخ کرے گا، مکان بیچ کر کے دین ادا کرے گا، کیونکہ دین زیادہ اہم ہے. تو موجر پر کیا ہے؟ دین. الدین علی الموجر، ایسا دین کی اس کے پاس اس دین کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس عین موجرہ کے ثمن کے. فلہو فسخھا، تو وہ فسخ کرے گا. اور کیا ہے؟ ضمین ہے بھائی ہوا. واو نہیں ہے. چلیے، تو اس کو حال بنا لیجیے. فلہو فسخھا ضمن بیعھا، تو وہ کیا کرے گا؟ بیع کے ضمن میں اس کو فسخ کرے گا، کیونکہ اصل کام فسخ اجارہ نہیں ہے، اصل کام بیع عین ہے. اس کے اوپر دین ہے نا، اور دین ادا کر نہیں پائے گا جب تک کہ بیچے گا نہیں. تو اس پر لازم کیا ہے کہ وہ مکان بیچے. اور بیچے گا کیسے جب تک کہ اجارہ فسخ نہیں کرے گا؟ گویا کہ اصلاً وہ کام کرے گا بیچنے کا، اور اسی کے ضمن میں اجارہ فسخ بھی ہو جائے گا. تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اجارے کو فسخ کر دے اس کے طے کرنے کے ضمن میں. ٹھیک ہے. الا اذا كانت الاجرة المعجلة تستغرق قیمتها. مگر ایک صورت ہے کہ یہ اجارہ فسخ نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ مستاجر نے اجرت ایڈوانس میں دے دی تھی.
مگر جب کی اجرت معجلہ اتنی ہے کہ اس مکان کی پوری قیمت کو مستغرق ہے، اور وہ مکان ہے نا وہ مستغرق ہے اس کے اجرت معجلہ میں. تو 1,00,000 قیمت ہے مکان کی اور 1,00,000 ایڈوانس میں دے دیا اس نے ہے، اور اتنا ہی دین. تو اب یہ بھی اس کے اوپر اس کا بھی دین ہو گیا. مالک مکان اپنے دین کی ادائیگی میں یہ مکان بیچے گا اور یہ بھی دے چکا، تو اس کا دین کون دے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ نہیں بیچ سکتا، اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا. چلیے، لا يصح الايجار لمن تعین علیہ الفعل. اور بھی دیکھ لیجیے کچھ ضوابط. اب اجارہ کن کن چیزوں کا جائز ہے، کن کن چیزوں کا ناجائز ہے. تو اجارے کی شرطیں آپ دیکھ لیجیے بہار شریعت وغیرہ میں اور متون کی کتابوں میں، کہ اجارہ اس چیز کا جائز ہے جس کا کوئی مقصد ہو اجارے پہ لینے کا، کوئی منفعت ہو. منفعت پہ لیتے ہیں نا، اور وہ منفعت مقصود بھی ہو، بلا وجہ کا نہیں، اور اس کا لینا دینا ہوتا بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس مقصد کے لیے کوئی لیتا ہی نہیں ہو اور آپ اجارے پہ لے رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایسی چیز کے لیے جو اس کے ذمے نہ ہو، پہلے ہی سے اس کے ذمے ہے. نماز پڑھنے کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھیے، وہ تو نماز پہلے سے پڑھنا ہے اس کو، کوئی کام. تو اس کی اس قید یا اس شرط کے بارے میں یہاں کہہ رہے ہیں لا يصح الاستئجار لمن تعین علیہ الفعل. جس پر فعل پہلے سے ہی متعین ہے، اسی فعل کے لیے اس کا استئجار درست نہیں ہے. جی، جیسے مثال کے طور پہ غسل میت و حملہ و دفن ہی کہا کہ میت کو نہلانا، اس کو لے کے جانا، اس کو دفن کرنا، یہ تو جتنے لوگ ہیں وہاں پر ان پر پہلے سے حق ہے. یہ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن پر مومن کا حق ہے یہ جی نہلانا اسے اور لے کے جانا، دفن کرنا. ٹھیک ہے، تو اسی گھر والے، اچھا دیکھیے، عمل کے لیے تو باپ بیٹے کسی کو بھی اجارے پہ رکھا جا سکتا ہے نا، لیکن باپ کا انتقال ہوا اور بیٹے کو اجارے پہ رکھا. بیٹا بھائی یہ لوگ کہنے کہ نہیں ہم نہلائیں گے نہیں جب تک کہ پیسے نہیں لیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں یہ اجارہ درست نہیں ہے. غسل میت اور حمل میت اور دفن میت، یہ سب ان کے اوپر لازم ہے. اور حفر کا ذکر نہیں کیا، اس لیے شراح نے اس کا ذکر کیا کہ حفر ایک الگ کام ہے اور ہر بندہ کر نہیں پاتا. قبر کھودنا، یہ کھودنا تو ایک الگ کام ہے نا پورا، جی تو اس کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھے تو رکھ سکتے ہیں. لیکن میت کو نہلانے اور قبرستان تک لے جانے اور دفن کرنے کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. وَإِلَّا جَازَ، اور اگر وہ فعل اس پر متعین نہیں ہے تو جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر بچے اولاد کے دودھ پلانے کے لیے غیر عورت کو کرائے پہ رکھنا. ایک عورت کو کرائے پہ رکھنا، اجرت اجارے پہ رکھنا، کس لیے؟ ہاں، اپنی ہی ماں یعنی جو بچہ ہے اسی کی ماں کو رکھے تو نہیں، کیونکہ اس کا مستحق ہے بچہ کہ اپنی ماں کا دودھ پیے. اگرچہ لازم نہیں ہے ماں پر، لیکن استحقاق بنتا ہے کہ بچہ ماں کا دودھ پیے. تو ماں کو بچے کے باپ نے یعنی اس عورت کے شوہر نے اجارے پہ رکھ لیا تو یہ اجارہ درست نہیں ہے. ہاں، یہ کہا فقہ نے کہ اگر اسی سے نہیں ہے وہ بچہ، کسی دوسری زوجہ سے، تو پھر اس پہ کچھ نہیں آتا. جی ایسی صورت میں اجارے پہ رکھے، یا پھر طلاق دے چکا اور عدت سے نکل چکی وہ، اب اسی ماں کو اجارے پہ رکھے، اس کا بھی حکم دیا فقہ نے کہ تب بھی اجارے پہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ متعین نہیں اس کے اوپر. تو جو کام متعین ہے اسی کام کے لیے اسی شخص کو اجارے پہ رکھنا درست نہیں ہے، مگر اگر متعین نہیں ہے اس کے اوپر تو رکھ سکتے ہیں. اسی کو کہا وصح استئجار قلم ببیان الاجر والمدت. قلم ہے نا، قلم کا استئجار بھی درست ہے جبکہ اجرت بیان کر دے اور مدت بیان کر دے. یہ تو آپ کے لیے، یہ جیسے کہ بے میں آپ نے پڑھا، اجارے میں بھی یہی ہے کہ مبی متعین ہو اور ثمن بھی متعین ہو. تو اسی طرح سے اجارے میں کیا ہے کہ منفعت متعین ہو، اجرت متعین ہو. اجرت مجہول ہے تب بھی فاسد، منفعت متعین نہیں ہے، مجہول ہے تب بھی فاسد. تو اجرت طے کر لو کتنی اجرت ہوگی. تو اسی لیے کہا کہ
اجرت متعین ہو، بیان کر دی جائے، اور مدت بھی. منفعت کی تعین مدت سے ہوتی ہے، اجارے میں مدت سے ہوتی ہے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے مہینے، اتنے وقت کے لیے ہو گیا مطلب. تو اجرت کی کا بیان اور مدت کا بیان اگر ہو جائے تو قلم کو بھی اجارے پہ ہاں لے سکتے ہیں. اور آج کل تو قلم بہت سستا ملتا ہے، تو اس کا کوئی تصور نہیں کہ قلم کو اجارے پہ لیا جائے. لیکن ایک زمانہ رہا ہوگا یہ قلم کو اجارے پہ دینا لینا، کوئی قلم ہاں لکڑی کا بنا کے رکھتا ہو، لائن بھی ہو جائے گا، ہاں کی روشنائی ختم ہو جائے گی. اسی لیے صرف قلم کا، اسی لیے کیا کہا. اور یہ بیان کرنے کی وجہ شاید یہ لگتی ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اجارے کا کیا مطلب ہے نا. تو اسی کو کہا نہیں، قلم کا بیجارہ ٹھیک ہے. کہ کاتب اب یہ زمانہ نہیں ہے قلم کو اجارے پہ لینے کا، لیکن وہ زمانہ رہا ہوگا قلم کو اجارے پہ لینے کا، مضبوط کوئی قاعدے کا قلم بناتا ہو. کہتے آجر الغاصب ثم ملکا نفذت، غاصب نے اجارے پہ دے دیا، غاصب نے غصب کیا کسی کا مکان دکان اور دے دیا کرائے پہ. لو تو شروع میں بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ غاصب اگر اجارے پہ دے گا تو مالک کی ہاں مالک کی اجازت سے وہ اجارہ درست ہوگا. اور شروع ہی میں یہ مسئلہ آیا تھا نا کہ پھر اجرت کس کی، تو اجازت کے بعد والی اجرت جو ہے اس کی، اور اجازت سے پہلے والی اجرت امام محمد کے قول پہ وغیرہ سب گزر چکا. آج یہ بتا رہے ہیں کہ اگر غاصب نے مال مغصوب کو اجارے پہ دے دیا تو اور اس کے بعد پھر مالک ہو گیا تو یہ پھر اجارہ نافذ ہے. وہاں یہ تھا کہ غاصب نے اجارے پہ دے دیا اور مالک نے اجازت دے دی تو درست ہے، اور یہ مالک ہی ہو گیا تو پھر سبحان اللہ. تو یہ اجارہ درست ہے. استاجر ارضا لوضع شبکۃ الصید جازا، کسی نے زمین کا کچھ حصہ اجارے پہ لیا تاکہ شکار کرنے کا جال اس پر بچھا دے، رکھ دے، یہ بھی جائز ہے. صید جب جائز ہے نا، ہرن کے شکار ہو یا پرندوں کا شکار ہو، ان سب کے شکار، مچھلی کا شکار ہو، اس کے لیے جال بچھایا، یا پرندوں کا شکار ہے جال بچھایا کہ آگے پھنسیں گے تو شکار کریں گے. تو یہ جو ہے زمین کو اس لیے اجارے پہ لینا یہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں. مقصد اگرچہ ایسی چیز ہے کہ جو کوئی مباح چیز حاصل کرنا. وقضا استئجار طریق للمرور ان بین المدت، اسی طرح سے راستے کو اجارے پہ لینا، گزرنا، یہ بھی انتفاع ہے کہ نہیں ہے. اس میں بھی کہا ان بین المدت، کیا بیان کر دے کہ 1 مہینے کے لیے ہم کو کرائے پہ دیجیے راستہ، 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے. کبھی کبھی مکان بنتا ہے تو مین ڈور جو ہے جو تھا ادھر تعمیری کام کرنا ہے، پیچھے سے نکلنا ہے، تو 1 مہینے کے لیے ہم اس راستے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے فقہاء نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایریا بھی بتانا پڑے گا، روڈ کا اتنا حصہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا زمین آپ کی بطور راستے کے طور پہ ہم استعمال کرنا چاہتے، اتنی زمین ہم کو کرائے پہ دے دیجیے. یہ بھی ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو جس کی ضرورت ہو، جو کرتے ہو، جو مقصود ہو، اس کا اجارہ درست ہے، بلا وجہ کا اجارہ نہیں ہے. آپ زمین دے دیجیے بس ویسی رکھی رہے گی، دیکھتے رہیں گے دیکھنے کے لیے. طریق تو مباح ہوتا ہے، راستہ تو مباح ہے. یہ اب اس میں تو بڑا مسئلہ ہے نا، اس میں تفصیل دیکھیے کہ سکہ نافذہ، سکہ غیر نافذہ. تو جو سکہ غیر نافذہ ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے، پھر وہ تو راستہ ہی ہے مگر سب کا راستہ نہیں ہے، وہ مشترک نہیں ہے، آپ نہیں گزر سکتے. اور پھر اگر نافذہ ہو تب بھی جتنے گھر والے انہوں نے اپنی زمین میں راستہ نکالا تو پھر کیسے مباح؟ ورنہ توابع کی پوری بہی کا مطلب ختم ہو جائے گا، ہے نا. راستہ دینا، راستہ خریدتے ہیں، راستہ بیچا جاتا ہے، ہوتا ہے. زمین پوری بڑی زمین ہے، اس میں راستہ انہوں نے نکالا، تو جو مالک زمین ہے وہی راستے کا بھی مالک ہے. اب جو لوگ آگے پیچھے خریدیں گے وہ راستے کے لیے جگہ خریدیں گے، تو یا تو جگہ خریدیں یا اجارے پہ لیں. اور سکہ غیر نافذ آئے تو کہاں سے کسی کو حق ہے وہاں پہ؟
ایسی بات ہو یہاں پہ. تو چلیے کہتے ہیں کہ راستے کو اجارے پہ لینا مرور کے لیے اگر مدت بیان کر دے تو یہ بھی درست ہے. استاجرا مشغولاً وفارغاً صح فی الفارغ فقط. کسی نے دو چیزوں کو اجارے پہ لیا، ایک مشغول ہے ایک فارغ ہے، تو صرف فارغ چیز کا اجارہ درست ہوگا بس. یعنی ایک مکان ادھر ایک مکان ادھر، دونوں کو اجارے پہ لیا، 1,000 روپے کرایہ ہوگا. وہاں دیکھا تو وہاں پہلے سے اس کی بیوی بچے موجود ہے، وہ مشغول ہے، یا اس کا مال پڑا ہوا ہے، تجارت کرتا اس کا مال پڑا ہوا ہے. اب ہم کیسے نکالیں گے؟ اس کا مال پڑا ہوا ہے، فرنیچر پڑا ہوا ہے، پورا کا پورا ایریا کور کیے ہوئے. تو ایسی صورت میں اجارہ کس کا درست ہوگا؟ فارغ. جو فارغ ہے اسی کا اجارہ بس. اور دیکھیے آجرہ المستاجر من الموجر لم یصح. مستاجر نے موجر کو ہی اجارے پہ دے دیا تو یہ درست نہیں ہے. اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ مستاجر کسی تیسرے کو بھی اجارے پہ دے سکتا ہے. جیسے وکالت میں پڑھا تھا نا، توکیل کسی اور کو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر توکیل کی اختیار ملا تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو کسی نے اجارے پہ کوئی مکان لیا تو اپنے فائدے کے لیے لیا ہے نا، کیا یہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ تو انتفاع کی صورت یہ بھی ہے. انتفاع کی صورت یہ بھی ہے کہ ہم نے مکان کرائے پہ لیا ہے، ہم کیسے نفع اٹھائیں گے؟ آپ کو کیا مطلب ہے؟ انسان کے رہنے کے لیے نا، تو میں رہوں، میرا بھائی رہے، فلاں رہے، ڈھکا رہے، وہ تو ہو جائے گا نا. استثناء تب ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو کام عام طور پہ مکانات میں نہیں ہوتے، دکانوں میں نہیں ہوتے. تو مکان لیا، دکان لیا اور وہاں بھٹی لگانے لگ گیا، بکرا ذبح کرنے لگ گیا، اس میں جو ہے نا ہوٹل کھول لیا اور تندور کی روٹی بناتا ہے. تو سب خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ تو یہ باقاعدہ مسائل لکھے ہوئے، حداد بن گیا، یہ بن گیا، دباغ بن گیا، وہ کام کر رہا ہے جس سے ڈیمیج ہو پوری بلڈنگ، ماحول خراب ہو. تو ایسا کام نہیں کر سکتا اور ایسے کام کے لیے کسی کو دے بھی نہیں سکتا. لیکن بات رہنے کی ہے تو صاف یہ جزیہ موجود ہے کہ مستاجر چاہے تو خود رہے چاہے کسی اور کو رکھے. تو اسی سے پتا چلا کہ اگر مستاجر چاہے تو دوسرے کو اجارے پہ دے دے، لیکن دوسرے کو اجارے پہ دینے کا مطلب یہ کہ خود موجر کو دے دے، یہ درست نہیں ہے. تو مستاجر جو ہے اصل مالک مکان کو آپ ہی لے لو. تو یہ اس کو بتایا تھا کہ یہ اقالہ ہے، یہ تو کینسل کرنا ہو گیا کہ آپ ہی کرائے پہ لے لو. اچھا یہ تب ضرورت پڑتی ہے 1,000 روپے پہ اس نے جو ہے نا کرائے پہ لے لیا، اور ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ مکان میرے پاس رہے، اگلے مہینے ضرورت پڑے گی تو چاہتا ہے کہ وہ پیسے کسی اور سے کوئی اور ادا کر دے. لم یصح. چلیے استاجرا نصرانی مسلما للخدمت لم یجز. نصرانی نے کسی مسلمان کو اجارے پہ رکھا کہ اس نصرانی کی خدمت کرے گا، تو یہ اجارہ درست نہیں ہے. ولغیرہا جاز. لیکن خدمت کے علاوہ کسی کام کے لیے تو درست ہے. اس میں بھی اختلاف ہے. یہ مسئلہ ایک دیکھ لیجئے، کیونکہ اس میں مسلمان کی ہتک ہے نا، اس کی بے عزتی ہے کہ مسلمان. اور اصل یوں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اجیر بن جائے کسی نصرانی، کسی غیر مسلم کا. جب نصرانی کے لیے کہہ دیا تو مرتد اور حربی کفار یہ تو بدرجہ اولا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس نوکری کرے، اجارہ کام کرے، اجرت پہ کام کرے، اور کام کیا کریں؟ ان کی خدمت کا. تو یہ اجارہ درست نہیں ہے. لیکن خدمت کے علاوہ کوئی اور کام، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، ان کا مال تیار کر رہے ہیں، دوسری چیزیں کر رہے ہیں خدمت کے علاوہ، یعنی ہاتھ پاؤں دبانا، کھانا پکانا، اس کو کھانا کھلانا، یہ سب نہیں، بلکہ ان کا کوئی کام کرے تو یہ اجارہ درست ہے. تو اجارے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ موجر اور مستاجر دونوں مسلمان ہوں. موجر کافر ہے تو اس کے یہاں بھی کام کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے اصول کے خلاف کوئی چیز نہ ہو اور یہ ہتک نہ ہو. لیکن دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ خدمت کا بھی کام ہو سکتا ہے، یہ بھی اجارہ درست ہے. بعض فقہا نے کہا کیونکہ اس میں لگتا تو یہ ہے کہ مسلمان اس کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی تذلیل ہے نا، بے عزتی ہے. تو اسی طرح سے جب یہ خدمت کر لے گا تو اجرت اور پیسہ بھی تو لے گا، اور وہ بھی قہرن لے گا کیونکہ اس کا مستحق ہو چکا ہوگا.
تو اسے پیسہ دینا پڑے گا، تو اس میں بھی تو ہے، یعنی ایک اعزاز یا قہر بھی تو ہے۔ قہر ایک طرف نصرانی کے لیے، تو قہر اس کے لیے بھی ہے کہ جب کر چکا تو پونچھ پر تاؤ دے کر کے پیسہ مانگے گا، لاؤ نہیں تو خیریت نہیں ہوگی۔ چلیے، کل استیجار لکتابت او لغناء او لبناء بیعت او کنیسہ، خدمت کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے مسلمان اگر کسی نصرانی کے ہاں کام کرے تو درست ہے، اس کی مثال بتا رہے ہیں، جیسے استثار کچھ لکھنے کے لیے، کچھ گانے کے لیے، یعنی ترنمی نغمگی کے لیے کچھ، اور غنا یعنی کوئی بھی جائز طور پر، او لبناء بیعہ یا پھر یہ کہ گرجا ہے، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ یا نصرانیوں کی عبادت گاہ، چرچ، اس سب چیز کو بنانے کے لیے، تو یہ سب جو ہے نا یہ اجارہ درست ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر مندر کی تعمیر کا اجارہ بھی درست ہے، جہاں پہ خالص شرک ہو، کیونکہ یہاں پر تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اپنے انداز سے، جو بھی انداز ہو۔ آگے کہتے ہیں استاجرہ لیصید لہ او لیحتطب جاز ان وقت، اجارے پہ لیا اس نے اس کو، یعنی زید نے بکر کو اجیر بنایا، اجرت پہ لیا، مزدور بنایا، کس لیے؟ تاکہ اس کے لیے وہ شکار کر لائے یا پھر لکڑیاں کاٹ لائے، تو یہ جائز ہے اگر وقت کی تعین کر دے تو۔ کچھ تعین آپ نے باہر شریعت میں پڑھا ہوگا کہ جائز نہیں ہے، مباحات میں اجارہ درست نہیں ہے۔ پانی لے کے آؤ، گھاس کاٹ کے لے کے آؤ، تو جو کاٹے گا وہی اسی کا، اس کا اپنا سامان کوئی لے کے آئے تو اس کی بات ہو سکتی ہے، خرید کر کے لاؤ، لیکن یہ کہ لکڑی جنگل سے کاٹ کے لاؤ، گھاس کاٹ کے لاؤ، تو اس پر اجارہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو قبضہ کرے گا، جو کاٹے گا وہ اسی کا۔ مچھلی مار کے لاؤ، لیکن اگر وقت کی تعین، یعنی اجارہ وقت کا ہوا ہے اور کام یہ لے رہا ہے کہ تم میرے یہاں مزدور ہو، میرے یہاں کاریگر ہو، کام خادم ہو جاؤ، اتنا مہینہ دوں گا، اتنا مہینے میں اتنا پیسہ دوں گا تنخواہ، اور پھر کہے جاؤ آج مچھلی پکڑ کے لاؤ، جاؤ آج گھاس کر کے لاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، یہ اجارہ درست ہو جائے گا، اس سے کام لے رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ اس کا خادم نوکر ہے اور اس سے کہے کہ جاؤ سمندر سے پانی لے کے آؤ، یا اپنا ظرف، اپنا برتن دے دیا، کہا وہاں سے لے کے آؤ، تو جیسے اس کے ظرف میں ڈالے گا اس کا مالک ہو جائے گا۔ استاجرت زوجہا لغمز رجلہا کیا ہے ثم کہاں سے آ گیا؟ لم یجوز، عورت نے اپنے شوہر کو اجیر رکھا کہ اس کا پاؤں دبائے، لیجئے الٹا ہو گیا، اپنے شوہر کو اجیر رکھا کس لیے؟ کہ اس کا پاؤں دبائے، تو یہ قلب ہو گیا، الٹا ہو گیا، مقصد کے خلاف ہو گیا۔ اور یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے، اجارہ کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے اجارے پہ چیز نہ دی لی جاتی ہو اس کا اجارہ درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اجارہ جو ہے نا یہ خلاف قیاس یہ جائز ہے، حدیثوں سے، قرآن پاک کی آیتوں سے، ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر دنیا والوں کا کام چل نہیں پائے گا، کیونکہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہوں گی سب آپ کے پاس ہو، کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس مکان بھی ہو، باغ بھی ہو، کھیت بھی ہو، گاڑی گھوڑا بھی ہو، ہر چیز ہو تب نا۔ لوگوں کے پاس صرف مکان ہے اور کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس مکان نہیں، اور ضرورت یہ سب چیزوں کی ہے، تو شریعت نے اجارے کو جائز قرار دیا لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے، ورنہ اجارہ درست نہیں ہے۔ میرا مال آپ کیوں استعمال کرو گے؟ پیسہ دیں گے ہم تو پیسہ کیسے اس کا بدل ہو جائے گا؟ اس میں برابری کیسے ہوگی؟ مشکلات ہے کہ نہیں ہے؟ نفع پتہ نہیں کتنا فائدہ اٹھاؤ گے، کتنا نہیں اٹھاؤ گے۔ ایک گھر دے دیا، وہ دن سویا رہتا ہے اس میں، اور ایک ہے کہ 2 ہی گھنٹہ سوتا ہے، برابر کرایہ کیسے کہ برابر ہو جائے گا؟ مشکلات ہیں کہ نہیں ہے؟ گالی چڑھانا، کتنے دور دوڑاؤ گے آپ؟ کتنا استعمال کرو گے، کم یا زیادہ؟ تعین کرو، نہیں ہو سکتی تعین۔ اجارے میں مشکلات بہت ہیں، اس لیے اصلاً اجارہ درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلے گا، اس لیے استحساناً اجارہ جائز ہے۔
اور آیتوں اور حدیثوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بات یہی ہے تو جس چیز پر اجارہ ہوتا ہو اسی کا اجارہ ہوگا بس۔ دنیا میں اس لیے اجارہ نہیں ہوتا کہ شوہر کو اجیر بنایا جائے کہ وہ عورت کا پاؤں دبایا کرے، اس پر شوہر بیوی جو ہے نا وہ پیسہ دیا کرے، تنخواہ۔ کوئی دنیا میں سننا تو چاہیے آدمی کو۔ اور صحیح بات یہ کہ اس پر بھی اجارہ نہیں ہوتا کہ شوہر جو ہے بیوی کو اجیر رکھے کہ تم میرا پاؤں دبایا کرو، یہ بھی اجارہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ حقدار ہے کہ وہ خدمت لے اس سے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس پر اجارہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کو اجیر رکھا کہ اس کا پاؤں دبائے، لم یجوز۔ استاجر شاۃ لارضاع ولدہ او جدیہ لم یجوز۔ اگر اس نے بکری کو اجارے پہ رکھا، اجارے پہ لیا کہ اس کے بچے کو دودھ پلائے، یا اس کی اپنے بکری کے بچے کو، اپنے بیٹے کو یا اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ زید نے بکری کو کرائے پہ لیا، اجارے پہ لیا، کس لیے؟ کہ بکری میرے پاس رہے گی، 1 مہینے کے لیے دے دو، اس کا دودھ جو ہے نا میرا بچہ پیتا رہے گا، بکری کا دودھ اچھا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ میرے یہاں بھی بکری کا بچہ ہے اور بکری مر گئی، اب کیسے اس کی پرورش ہوگی؟ تو اپنی بکری دے دو کرائے پہ تاکہ میرا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا رہے، لم یجوز۔ کہتے ہیں استاجر شاۃ لارضاع ولدہ او جدیہ لم یجوز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نفع متعین نہیں ہے، منفعت متعین نہیں ہے، کتنا دودھ پیے، کیسے کیا ہوگا۔ استاجر الی مئتی سنۃ لم یجوز۔ ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ کسی نے اجارے پہ لیا 200 سال کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں مدت جو متعین کر رہے ہیں وہ مدت جو ہے موجر کے باقی نہ رہنے پر تقریباً جزم ہے، تو مدت متعین ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اجارے کے دوران ہی اگر موجر یا مستاجر، اگر موجر جو ہے نا ختم ہو جائے یا مستاجر ختم ہو جائے تو اجارہ ختم۔ موجر ختم ہو تو نہیں، کیونکہ بعد میں اس کے وارثین کو جائے گا کرایہ، تو مستاجر اگر مر گیا تو اجارہ ختم ہے نا۔ تو اتنی مدت کے لیے اجارہ کر رہا ہے کہ مظنون بظن غالب ہے کہ وہ اتنی مدت میں بچے گا نہیں، تو ایسی مدت کے لیے اجارہ کر رہا ہے کہ اس سے فساد اجارہ لازم آ رہا ہے، تو یہ بھی اجارہ درست نہیں۔ 200 سال تک کون جیتا ہے نا؟ حالانکہ انبیاء کرام پہلے گزرے ہیں ایسے، پہلے کی قومیں گزری ہیں، لیکن اب نہیں ہوتا، 100 سال تک کا معاملہ چلتا ہے، اور وہ بھی شاذ و نادر ہے۔ 200 سال تک کوئی مثال نہیں ملے گی ادھر ہے، تو 200 سال تک کے لیے اجارے پہ لیا، یہ جائز نہیں۔ چلیے